نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف کی پہلی آیت پر ہم گفتگو مکمل کر چکے اور بحیثیت مجموعی سورہ صف ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں کس جگہ واقع ہوئی ہے اور خود قرآن مجید میں جو 10 صورتیں مدنی یکجا آئی ہے اور ان کے مشترک اوصاف کیا ہے ان پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اب دوسری آیت دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ ان صورتوں میں آپ کو یہ قدر مشترک ملے گی کہ ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے، زجر و توبیخ کا انداز ہے، ملامت کا انداز ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے داروں، اور ایمان کے دعوے داروں میں نے جو عرض کیا تھا تینوں گروپ سامنے سمجھیے، یقیناً ان میں مومنین صادقین بھی ہیں، سچے مومن، ان میں منافق بھی شامل ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے اور وہ بھی قانونی طور پر مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے، حضور ہی کی اقتداء میں مسجد نبوی میں وہ نمازیں ادا کرتے تھے، بلکہ جو ان کا رئیس تھا، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، وہ تو چونکہ بڑا سردار تھا، خزرج کا قبیلہ ذرا بڑا قبیلہ تھا اور اس قبیلے کا وہ بہت بڑا سردار تھا، تو وہ اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے جب حضور خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے جمعے کے روز تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا لوگوں دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات پوری توجہ سے سنو، حالانکہ خود منافق تھا، کٹر منافق، بلکہ حضور کا انتہائی دشمن، لیکن یہ کہ بہرحال دعوے دار تھا اسلام کا اور ایمان۔ اور تیسرے جیسا کہ میں نے عرض کیا ضعفاء، کمزور لوگ جو ایمان میں جھوٹے نہیں تھے، ان کی نیک نیتی میں کوئی خلل نہیں تھا، قوت ارادی کمزور تھی۔ یہ دو چیزیں علیحدہ ہوتی ہیں، ایک آپ کا عزم ہے، آپ کا ارادہ ہے، آپ کی خواہش ہے، آپ چلنا چاہتے ہیں کسی راستے پر، قوت ارادی ساتھ نہیں دے رہی۔ کسی شخص کو سگریٹ پینے کی عادت ہو گئی ہے، اب اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ سخت مضر ہے، بلکہ فرض کیجئے کوئی مریض ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے اور اسے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں خدا کے لیے یہ سگریٹ چھوڑ دو، تمباکو نوشی چھوڑ دو، تم گویا کہ اپنے آپ کو اندر سے جلا رہے ہو، اسے سب معلوم ہے لیکن نہیں چھوڑ سکتا، قوت ارادی اتنی کمزور ہے، چھوڑنا چاہتا ہے لیکن نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ دو چیزیں انسانوں کے اندر یوں سمجھیے کہ لازم و ملزوم نہیں ہے کہ اگر حسن نیت ہے تو قوت ارادی بھی مضبوط ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تو جیسے کہ کوئی انسان جسمانی اعتبار سے زیادہ قوی ہے، کوئی کمزور ہے، بعض لوگوں کا پیدائشی معاملہ ایسا ہوتا ہے، بعض پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں جسمانی اعتبار سے، اور بعض جو ہے پیدائشی طور پر جو ہے وہ ایک اچھی صحت لے کر آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ضعیف الارادہ لوگ تھے کہ جو منافق ہرگز نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا کہ ہر چیز بعد آباد پکارا جائے آؤ نکلو اللہ کے راہ میں اور چل رہے، نہیں، کبھی کبھی ڈھیلے پڑ گئے، بڑا مؤخر کر دیا، یا چلیے کوئی عذر ہے تو اس کو جا کر پیش کر دیا حضور کے سامنے، حضور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا حضور میری بیوی بیمار ہے اور میری بیوی کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں، تو دھوکہ دینے کے لیے نہیں بلکہ حقیقی کوئی عذر تھا اسے پیش کر دیا۔ اور ایک ہے مومن صادق کہ جو ہو سو ہو، میں یہاں بیوی کے پاس رہوں گا تو اگر اس کو موت آنی ہے تو موت کو روک نہیں سکتا، اسے اللہ نے شفا دینی ہے تو میری یہاں موجودگی لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر اسے شفا نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، میں چاہے یہاں ہوں چاہے نہ ہوں، جو اللہ کی مرضی ہے وہ پوری ہوگی۔ یہ ہے ایمان صادق، سچا ایمان۔ تو اس اعتبار سے یا ایھا الذین آمنوا میں نے کہا ہے
کہ یہاں یہ تینوں گروہ بلکہ اکثر و بیشتر درمیانی گروہ جو ہے اس سے خطاب ہو رہا ہے. کمزور لوگ چاہتے ہیں چلنا, نہیں چل پا رہے, چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے, جیسے دوسرے لوگ ہیں اللہ کی راہ میں جان اور مال خرچ کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, تو ہم بھی آگے بڑھے اور ہم بھی آگے نکلے. فاستبقوا الخیرات. ہر تمام دنیا کے اندر آپ کو معلوم ہے دوڑ لگی ہوئی ہے, دنیاوی دوڑ لگی ہوئی ہے, معاشی دوڑ لگی ہوئی ہے, ہر جگہ پروفیشن کے اندر دوڑ لگی ہوئی ہے. میں اس سے زیادہ بہتر ہو جاؤں, میں اس سے ایکسل کر جاؤں, لوگ زیادہ مریض میرے پاس آنے لگے, یا اسی طریقے سے میری دکان زیادہ چمکے, میرے گاہک زیادہ ہو جائے. یہ دوڑ دنیا کی جو لگی ہوئی ہے, یہ دوڑ دین میں لگاؤ کہ اگر میرا یہ بھائی دین کے لیے محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, قربانی دے رہا ہے, اس نے انفاق مال کیا ہے, حالانکہ یہ بہت زیادہ امیر نہیں ہے, پھر بھی اس نے اتنا کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں لا کر پیش کر دیا ہے, تو میں کیوں نہ اس سے آگے نکلوں. تو یہ مسابقت کا جذبہ ہوتا تھا مومنین صادقین کے اندر, نیکی کے اندر مسابقت, ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش. لیکن جو لوگ اس میں پیچھے رہ جاتے تھے, اب ان سے خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان کے دعوے داروں, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اب دیکھیے اس قدر جامع الفاظ یہ ہیں, اس میں ہر طرح کے لوگ آ گئے. ایک شخص ہے جو اللہ کی محبت کا بڑا دعویٰ کر رہا ہے, ایک شخص ہے جو رسول سے عشق کا دعویٰ کر رہا ہے, نعت پڑھ رہا ہے اور وہ زمین و آسمان کے قلابے ملا رہا ہے حضور کی مدح کے اندر, حضور کی تعریف میں, لیکن عمل کے اعتبار سے کوڑا ہے. اللہ کے احکام پر عمل نہیں ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ, ہے رسول سے عشق کا دعویٰ, جلوس نکال رہے عید میلاد النبی کا, اور اس میں ظاہر بات ہے صبح سے شام تک مشقت جھیل رہے ہیں, لیکن اتباع رسول, رسول کے نقش قدم کی پیروی, اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لما تقولون ما لا تفعلون, تو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اسی طریقے سے اس سے بھی نیچے اتریے. میں کہتا ہوں میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا, رضیت باللہ ربا, لیکن اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا, تو یہ قول اور فعل کا تضاد ہو گیا یا نہیں. میں کہتا ہوں میں رسول کو رسول مانتا ہوں, رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا, میں نے رسول مان لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, فداہ آباؤنا و امہاتنا, لیکن نہ سنت کا اتباع ہے, نہ اسوہ رسول کی پیروی ہے, کچھ بھی نہیں. تو یہ قول و عمل کا تضاد جو ہے, وہ چونکہ جو درمیانی لوگ تھے اور جو منافقین تھے ان کو بھی شامل کر لیجئے. یہ مومنین صادقین سے تو خطاب ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ تو ہر وقت حاضر تھے, ہر چے باد آباد, ماں کشتی دراب انداختے. اب ہم نے تو اپنی کشتی جو ہے دریا میں ڈال دی, سمندر میں ڈال دی, اب جو ہو سو ہو. کشتی تیرے گی تو ہم بھی تیریں گے, یہ ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے. انہوں نے گویا کہ ٹوٹلی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیا اس مشن کے ساتھ, اس مقصد کے ساتھ. یہ مقصد کامیاب ہوتا ہے تو ہم کامیاب, یہ ناکام ہوتا ہے تو ہم ناکام. ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ود دیٹ کاز. لہذا ان سے خطاب نہیں ہے, یہ خطاب بقیہ دو طبقات سے ہے, ضعفاء اور منافقین. لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, بہت بڑی ہے بیزاری کی بات اللہ کے نزدیک کہ تم کہو جو کرتے نہیں. یعنی ایک تو یہ ہو سکتا ہے خیال کہ چلیے ہم کچھ کر نہیں رہے, زبانی تو کلامی تو ہم کر رہے ہیں نا, کچھ نہ کچھ کریڈٹ تو ملا آخر. یہ کافروں سے تو یقیناً ہم مختلف ہو گئے نا, جو اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں, رسول کو رسول مانتے ہی نہیں. ان سے تو یقیناً ہم بہتر ہیں, لیکن نہیں, یہ کریڈٹ نہیں ہے, ڈیبٹ ہو جائے گا. کبورا مقتن, وقت جو ہے عربی زبان میں ایک لفظ ہے غضب. اللہ تعالیٰ کے غضب کو بہت بھڑکانے والی شے ہے, لیکن غضب سے آگے کی چیز ہے مقت. اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کو کسی شخص سے اچھے کام کی توقع تھی, اچھی امید تھی, اس نے وہ کام نہیں کیا, اس کے برعکس روش اس کے سامنے آئی, تو آپ کو غصہ آئے گا. غصہ کیوں آتا ہے؟ مجھے تو اس سے توقع اچھے بات کی تھی, اچھے کام کی تھی, اس میں صلاحیتیں میں دیکھ رہا تھا کہ عمدہ کام کی ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب تک پہنچنے کی ہے, یہ کہاں دھنس کر رہ گیا, کہاں بیٹھ گیا, تو اس پر غصہ آئے گا. اس غصے کے بڑھتے 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 ایک کیفیت وہ ہوتی ہے بیزاری ہو جاتی ہے. اب اس کا ذکر بھی آپ پسند نہیں کرتے, اب آپ کے اندر اس کی طرف سے وہ شدید ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے
یہ بیزاری جو ہے یہ مقت ہے، غضب سے بہت آگے کی شے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے نکاح مقت، یعنی وہاں رواج تھا عرب میں کہ فرض کیجئے ایک شخص کی 4-5 بیویاں ہیں، اب اس کا ایک بیٹا، بڑا بیٹا، ظاہر بات ہے وارث بڑا بیٹا ہوتا تھا، وہ ایک ہی ماں سے ہے نا، باقی سوتیلی مائیں جو ہے انہیں وہ اپنے گھر میں ڈال لیتا تھا اپنی بیویوں کی حیثیت سے، گویا کہ یہ میراث کے درجے میں یہ لوڑیاں ہیں جو اسے مل گئی۔ اسے وہ خود بھی کہتے تھے کہ اگرچہ یہ رواج ان کے ہاں تھا لیکن کہتے تھے یہ نکاح وقت ہے، بہت گھناؤنا نکاح ہے، بہت بری بات ہے۔ جو باپ کی منکوحہ رہی ہے، باپ کے زیر نکاح رہی ہے، اس کو اپنی بیوی بنا لینا، چاہے 2 بول جو ہے ایجاب و قبول کے بھی پڑھ لیے جائیں، آپ باضابطہ نکاح کر رہے ہیں ان سے، لیکن وہ تمہاری ماں ہے، سوتیلی ماں، اس سے نکاح کر رہے ہیں، یا بغیر نکاح کے انہیں لوڑیوں کی طریقے سے اپنے گھر میں ڈال لینا، تو اس کو وہ کہتے تھے نکاح وقت، یعنی یہ کہ ان کے ہاں یہ لیگل تو تھا، ایک شخص کو یہ اختیار حاصل تھا قانونی اعتبار سے۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں 2 مردوں کی شادی لیگلائز ہو رہی ہے، 2 عورتوں کی شادی لیگلائز ہو رہی ہے، ہومو سیکشول میرجز 2 ملکوں میں تو قانونی طور پر یہ پہلے سے ہی ہے، اب کسی تیسرے ملک کے اندر بھی اس کی جو قانون سازی کے لیے تجویز بن چکی ہے۔ ایک مرد شوہر کہلائے گا، دوسرا مرد اس کی بیوی کہلائے گا، اور قانون انہیں اس حیثیت سے ایکسپٹ کرے گا۔ وہ جو بیوی ہے مرد، وہ ظاہر بات ہے کہ اگر پھر کوئی سیپریشن ہوگی تو وہ سارے حقوق جو ڈائیورسڈ وائف کو ملنے چاہیے وہ اسے ملیں گے۔ اب یہ آپ سوچئے کہ کس طرح گھناؤنا فعل ہے، لیکن ہو رہا ہے دنیا میں۔ اسی طرح وہاں پر اگرچہ وہ کہتے تھے گھناؤنا کام ہے، یہ بات نفرت اور بیزاری والی بات ہے کہ کوئی شخص اپنی باپ کی منکوحہ بیویوں کو وہ اپنی لونیاں بنا لے یا ان سے نکاح کر لے، اسے کہتے تھے نکاح مقت۔ یہ مقت کا لفظ ہے، میں نے اس لیے حقیقت آپ پر واضح کی ہے کہ غضب سے بہت آگے کا لفظ ہے یہ۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بڑی بیزاری والی بات ہے یہ کہ تم کہو جو کرتے نہیں ہو۔ یعنی یہ قول و عمل کا تضاد جو ہے تمہیں اللہ کے ہاں کوئی کریڈٹ نہیں دلوائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اچھی باتیں کہنے کا اور اچھی باتوں کا دعویٰ کرنے کا اور ایمان کا اور محبت خداوندی اور محبت رسول اور عشق رسول کے دعوے کرنے کا کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا اگر تمہارا عمل جو ہے اس کے متوازن موجود نہیں ہے۔ اگر اس کے برابر اس کے متوازن عمل بھی ہے تو کیا کہنے، نور علی نور، قول پر بھی یقیناً بڑا ثواب ملے گا اور عمل کے اوپر بھی ثواب ملے گا۔ دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تائید کر رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کی تقویت کا موجب ہے۔ لیکن یہ کہ اگر عمل نہیں ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حمیم و سجدہ میں، خاص طور پر ایک داعی جو ہے اللہ کے راستے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا شخص، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی کہ جو اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو اور خود عمل نیک کرتا ہو، یہ اس کے لیے شرط لازم ہے، اور یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، میں بھی اللہ کا حکم ماننے والا ہوں، اسی کے فرامین پر چلنے والا ہوں، میں کوئی بہت اونچی شے نہیں ہوں، میں کوئی بڑے بڑے ہی تقویٰ کا اور زہد کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میں بھی کمزور آدمی ہوں، مجھ سے بھی کبھی خطا ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی غلط کام ہو سکتے ہیں، لیکن میں توبہ کرتا ہوں، فوراً پلٹ آتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اللہ کے جناب میں پچھتاوے کے ساتھ جو ہے رجوع کرتا ہوں، تو یہ کیفیت انسان میں برقرار رہے۔ تو یہ شے جو ہے اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی وہ آیت بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی، بر کی، تقویٰ کی، خیر کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے دامن کو نہیں دیکھتے، اپنے عمل کو نہیں دیکھتے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے؟ ذرا حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، تو تمہیں عقل نہیں ہے، تم سوچتے نہیں ہو، غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں کے اوپر اس کے تالے پڑ گئے؟ تو یہ جو ہے دوہری بات ہو جائے گی۔ ایک تو یہ کہ ایک شخص صرف دعویٰ کر رہا ہے ایمان کا، اللہ کی محبت کا، رسول سے ساتھ عشق کا، لیکن قول اس کے برعکس، عمل اس کے برعکس ہے۔ ایک شخص جو اس سے بھی آگے بڑھ کر خیر کا داعی بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے،
اللہ کی طرف بلانے والا ہے، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، لیکن اپنے کردار میں گھٹیا ہے، نیچ ہے، بہت ہی غلط کردار کا آدمی ہے، تو در حقیقت یہ چیزیں جو ہے یہ اس میں آ جائیں گی. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک بڑی بیزار کن ہے یہ بات، بہت بڑی بات ہے بیزاری کے اعتبار سے کہ تم کہو جو کرتے نہیں. اب دیکھیے اس کے بعد فوراً میں کنٹراسٹ دکھا دیا گیا. دیکھو مسلمانوں، تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، تمہیں رسول کے ساتھ عشق کا دعویٰ ہے، تو سن لو، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیاد مرصوص. اللہ تعالیٰ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اب یہاں پر جہاد کی نئی منزل کا ذکر کر دیا گیا. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسی سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع جب آئے گا تو جہاد کی بات کی جائے گی، اور وہاں سوال کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان کے دعوے دارو، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہ کاروبار، وہ سودا بتایا جائے جو تمہیں جہنم کی آگ سے، عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے بچا لے؟ چاہتے ہو تو سنو، وہ کاروبار کیا ہے، وہ سودا کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور اس میں کھپاؤ اپنے مال بھی، اپنی جانیں بھی. تو یہ جہاد کا براڈ بیس، جہاد فی سبیل اللہ. میں آپ نے اپنی تقریب میں عرض کر چکا ہوں، جیسے پیرامڈز، جیسے کہ یہ اہرام مصر ہے، وہ تکون سے جو جاتی ہے پیرامڈ بنتا ہے، تو نیچے براڈ ہے بیس، لیکن یہ رفتہ 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 کم ہوتے 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 وہ ٹاپ پر آتا ہے. تو جہاد فی سبیل اللہ بہت براڈ بیسڈ ہے، لیکن یہ 8 منزلوں کے بعد قتال فی سبیل اللہ بنتا ہے. یہاں میں ذرا ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ آج پوری دنیا میں جہاد کا لفظ بدنام ہو گیا ہے، گالی بن گیا ہے. اور قتال کا لفظ وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سے ان آیات کو نکال دیا جائے، بلکہ ان کے زیر اثر، آج مغرب کے زیر اثر جو ان کا حکم ماننے والی حکومتیں ہیں، وہ کم سے کم قرآن سے تو نہیں نکال سکتے، لیکن اپنے مدرسوں اور سکولوں کے نصاب میں سے ان آیات پر کو نکال رہے ہیں کہ جہاد اور خاص طور پر قتال کی آیات نکال دی جائے. اپنے نصاب میں تو کر سکتے ہیں نا کہ ان آیات کا ذکر نہ ہو. سعودی عرب میں یہ حکم دیا گیا کہ جہاد اور قتال اور خاص طور پر نصارہ اور یہود کے بارے میں قرآن مجید میں جو آیات آئی ہیں ان کو اپنے خطبوں میں بیان نہ کیا جائے. یہ ہو چکا ہے. جو بھی انگریز کی جیب میں ہے، جو بھی امریکہ کی جیب میں لوگ ہیں، اور ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تعلیم کا نیا نظام جو بن رہا ہے، جو یہ امپورٹڈ جو وزیر تعلیم ہے، ایک این جی او سے لی گئی تھی اور وہ آج جو ہے بلوچستان سے جو منتخب ہو کر آئی ہے اور وہ وزیر تعلیم ہے. اصل میں ان کا مقصد کیا ہے جو امریکہ نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی نصاب میں سے، اسلامیات کے نصاب میں سے وہ حصے نکال دیے جائیں جس سے کہ لوگوں کے اندر جہاد اور قتال کی فضیلت اور اس کے لیے جذبہ ابھرتا. قرآن میں رہے ٹھیک ہے، قرآن سے تو کوئی نہیں نکال سکتا، کسی کا باپ نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اس کے اندر سے نکالا نہیں جا سکتا. ایک موقع پر گلیڈسٹون تھا کہ جو وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، اور اس نے اپنی پارلیمنٹ میں قرآن مجید کا نسخہ یوں لہرایا تھا، جب تک دنیا میں یہ کتاب موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے کلکتہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ قرآن مجید کو بین کر دیا جائے انڈیا کے اندر. اس میں تو آیات ہے قتال کی ہے، جہاد کی. اگرچہ اس میں جو میں اپنی پہلی تقریر میں بیان کر چکا ہوں، مغالطے جو پیدا ہوئے دنیا میں ان میں ہمارا اپنا عمل دخل ہے. ہم نے جہاد کی ہر شکل کو جنگ قرار دے دیا، اور جنگ جو ہے مسلمان جب بھی کرے، جس شکل میں کرے، جس مقصد سے کرے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو ہم نے خود بدنام کیا ہے.
اس حوالے سے یہ جان لیجیے یہاں جس قتال کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ 8 منزلوں سے گزر کر جہاد کرنا اور قتال کرنا ہے. پہلے دعوت دینی ہے، پہلے اپنے آپ کو پورا اتارنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، معاشرے کے غلط جو دباؤ ہیں ان کو ریزسٹ کرنا ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے کہ تم ہمیں ادھر دلانا چاہتے ہو، ہم نہیں جانا چاہتے، اب دوسری طرف جائیں گے. شیطان کے خلاف جہاد کرنا ہے جو ہمارے نفس کے اندر پھونکے مارتا ہے اور ہماری جو خواہشات ہیں ادھر لبڈو جو ہمارے اندر شہوات ہیں ان کے اندر پھونکے مار کر انہیں مشتعل کرتا ہے. پھر یہ کہ معاشرے کے اندر غلط نظریات کے خلاف جہاد ہے، غلط فلسفوں کے خلاف جہاد ہے، غلط خیالات کے خلاف جہاد ہے، اور دین کی دعوت دینا ہے حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ. جدال کرنا پڑے تو وہ بھی بہت عمدہ طریقے سے، وجادلوا بالتی احسن. پھر اگر تکلیف آ رہی ہے تو جھیلی جائے، برداشت کی جائے، ریٹیلیٹ فوراً نہ کیا جائے جب تک کہ طاقت اتنی نہ ہو جائے کہ آپ شور ہو جائے کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس نظام باطل سے ٹکرا کر اور اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. تب میدان میں آئے قتال کا معاملہ بھی آ جائے گا. لیکن ان منزلوں سے گزرے بغیر یہ تو ہو سکتا ہے کوئی جنگ جائز ہو، اپنے حقوق کے لیے جنگ کی جا رہی ہے. ظاہر بات ہے اب روسی فوجیں آ گئی تھی افغانستان میں تو ہر افغان کا آدمی کا اور ہر شخص کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے تحفظ کرے، لڑے. یہ جہاد تھا، جائز تھا. جہاد فی سبیل حریت، آزادی کے لیے جہاد. اس کے لیے یہ 8 منزلیں طے کرنی ضروری نہیں ہے. اب اس کے لیے وہ 8 منزلیں طے کرنی شروع کر دیتے تو وہ تو جو روس کا اقتدار اور اختیار ہے اور وہاں پر وہ پنجے اپنے پورے جو ہے وہ گاڑ لیتا. اس جہاد کے لیے یہ 8 منزلیں نہیں ہیں. وہ تو فوراً میدان میں آؤ اور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ جائز جنگ ہوگی دفاع کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے. بھارت حملہ کر دے ہم پر، ہمیں سے ہر شخص کا فرض ہوگا کہ اس کے لیے مدافعت کے لیے جو بھی کچھ کر سکتا ہو. اگرچہ سویلین ظاہر بات ہے بہت کم کچھ کر سکتے ہیں آج کل، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ افغانستان میں جنہوں نے جہاد کیا تھا وہ سب سویلینز ہی تو تھے، وہ کوئی فوجی تو نہیں تھے. ایک عوامی سطح پر ایک بات اٹھ جائے، ہر شخص کھڑا ہو جائے. اس حوالے سے یہ تو وہ 8 منزلیں طے کر کے جہاد نہیں ہے. یہ جہاد جائز جہاد ہے اپنے دفاع کے لیے، اپنے حقوق کے لیے. لیکن جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ جو چلے گا وہ یہ 8 منزلیں طے کرے گا. حضور نے یہ 8 منزلیں طے کی 15 برس میں، 13 برس مکے کے، 2 برس پھر مدینے میں جا کر، اور اس کے بعد غزوہ بدر ہوا، پہلا قتال ہوا. 15 برس تک جہاد ہوتا رہا، دعوت ہوتی رہی، تبلیغ ہوتی رہی، تزکیہ ہوتا رہا، تربیت ہوتی رہی، تعلیم ہوتی رہی، تیاری ہوتی رہی. اور اگر کوئی مار رہا ہے تو اس کو مار سہ لی ہے، جھیل لی ہے. کسی نے گالی دی ہے تو برداشت کیا ہے. پتھراؤ ہو رہا ہے تو جواب میں جو ہے پھول پیش کیے گئے. یہ سارا کام ہو رہا تھا، جہاد ہو رہا تھا، قتال نہیں تھا. قتال آ کر اس وقت ہوا ہے جب محسوس ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا، ہمیں جو ہے ایک ایسی جگہ دے دی ہے یہاں ہمیں کافی طاقت حاصل ہے، ہمارا ایک بیس ہے، یہاں سے ہم لانچ کر سکتے ہیں ایک آفینسو اہل مکہ کے خلاف، مشرکین کے خلاف. تو پھر قتال کا مرحلہ ہے. لیکن یہاں پر اس آیت میں آخری منزل کا ذکر کر دیا گیا. یہ کیوں؟ کہ جان لو اگر یہ تمہارا ہدف نہیں ہے تو پھر تم سچے مومن نہیں ہو. یعنی یہ کہ آپ راستہ تو طے کرتے ہیں، آپ کو جانا ہے 100 میل، لیکن آپ کو معلوم ہے جانا کہاں ہے. جانا ہے ساہیوال جانا ہے یا جانا ہے سرگوٹے جانا ہے. منزل تو معین ہے نا. چاہے ابھی آپ چل رہے ہیں، ابھی 10 میل پہنچے، ابھی 20 میل پہنچے، ابھی 30 میل پہنچے، ابھی 40 میل پہنچے ہیں، 80 میل آ گئے، 90 میل آ گئے، اب اگلا جو ہے پڑاؤ جو ہے اسے 100 میل پر آ جائے گا. لیکن یہ کہ ہدف معین ہونا چاہیے. جہاد فی سبیل اللہ اور بندہ مومن کی زندگی کا ہدف ہے قتال فی سبیل اللہ. اس راستے پر چلنا ہے کہ اگر اس میں ریسپانس مل جائے، کافی لوگ ساتھ آ جائیں، ڈسپلنڈ ہو، وہ سم و طاعت کے عادی ہو گئے ہو، وہ اپنے نفس کے اوپر حکمران ہو چکے ہو، بجائے اس کے کہ نفس کے محکوم ہو، نفس پر حاکم بن چکے ہو، اپنا تزکیہ کر چکے ہو، اللہ کی محبت اور آخرت کی نجات کے سوا کوئی شے ان کا مقصود و مطلوب نہ رہے. لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اگر ایسی ایک بڑی جمعیت فراہم ہو گئی ہے تو آپ قتال کی طرف بھی جائیں گے. نہیں ہوتی تو وہ قتال کی منزل نہیں آئے گی. آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، معاشرے سے ریسپانس ملا ہی نہیں، آبان و انصار نکلے ہی نہیں، آئے ہی نہیں.
تو آگے قتال کا مرحلہ تو نہیں آ سکتا. ایسے یوں سمجھیے کہ اگر سورج جو ہے نصف النہار پر کھڑا ہو جائے, وہ نیچے اترنے کا نام ہی نہ لے, تو ظہر کا وقت نہیں آئے گا, آپ ظہر نہیں پڑھ سکتے. ظہر آپ پڑھیں گے اسی وقت جبکہ سورج ڈھلکے. اقم الصلاۃ لدنوک الشمس الی غسق اللیل, یہ تو سورج نصف النہار سے جب ڈھلکے گا پیچھے کی طرف مغرب کی طرف, تب ظہر کا وقت ہوگا نا. اگر وہی کھڑا ہے تو ظہر آئے گا نہیں, آپ ظہر نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے اگر وہ مرحلہ قتال کا نہیں آتا, اگر وہ 8 منزلیں جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ طے نہیں کی ہے, تو وہ نہیں آئے گا مرحلہ. لیکن نیت رہے گی, نیت پہلے سے ہونی چاہیے. جانا ساہیوال ہے, جانا سرگودا ہے, ہمارا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اورینٹڈ ہوگا, ڈائریکٹڈ ہوگا اس ہدف کی طرف. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث ہے بڑی پیاری, جس شخص نے اللہ کی راہ میں کبھی قتال نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اپنے نفس میں اس کے لیے کوئی تمنا اور آرزو پیدا کی, فقد مات علی شعبۃ من النفاق, وہ نفاق کے ایک شعبے پر, ایک شاخ کے اوپر اس کی موت واقع ہوئی. بندہ مومن کے سینے میں یہ آرزو رہنی چاہیے کہ اللہ وہ وقت آئے تیرے راستے میں قتال کا, فی سبیلک, تیرے راستے میں قتال, باقی اور نہیں. راستہ یہ ہماری جد و جہد دعوت کے مراحل سے گزر کر اور کامیاب ریسپانس ملے اور مناسب تعداد میں لوگ آ جائیں, ان کی تربیت ہو جائے, اتنی طاقت فراہم ہو جائے کہ پھر قتال فی سبیل اللہ کی منزل آ جائے. اے اللہ آئے میری زندگی کے اندر. اگر یہ تمنا نہیں ہے دل میں تو فقط مات علی شعبۃ من النفاق, تو اس شخص کی موت ایک قسم کے نفاق پر واقع ہوئی ہے, ایمان پر نہیں. یہ نیت کا یہ ہدف جو ہے یہ ہونا لازم. لہذا اس آیت میں ابھی جہاد کی بات جو ہے میں نے آپ سے عرض کیا وہ دوسرے رکوع کے شروع میں آئے گی, لیکن یہاں پر فوراً جو ٹاپ کی بات کہہ دی, تیاری دیکھ لو. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. علامہ اقبال کا یہ شعر جو ہے اسی اسلوب سے ماخوذ ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو محبت ہے, اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو دیکھ لو اللہ کی محبت کا ایک معیار ہے. اللہ کی محبت ہر کہوں میں کو نہیں ملتی, اللہ کی محبت جو ہے وہ ہر طالب کو نہیں ملتی. اللہ کی محبت کس کو ملے گی؟ کہ جو اس کے راستے میں جنگ کرنے کو تیار ہو, اس طرح صفے باندھ کر سیسا پلائی ہوئی دیوار, آج ہم کہیں گے تو کہیں گے ری انفورس کانکریٹ, ایسی جیسے بنکرز بنتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کتنے چھوٹے چھوٹے کی دیواریں رکھی جاتی ہیں, کتنا اس کے اندر آئرن سٹیل جو ہے وہ جھونکا جاتا ہے تاکہ توپ کا گولا کتنے زور سے آئے لیکن اس بنکر کی دیوار کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور جو اندر بیٹھے ہوئے وہ محفوظ رہیں. تو جب جنگ کریں اللہ کی راہ میں تو ان کی صفیں ایسی ہوں جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار, جیسے کہ بنکرز ہیں کہ ان کے اندر کوئی رکھنا جو ہے بڑے سے بڑا توپ کا گولا بھی آئے گا تو رکھنا نہیں ڈالے گا. یہ صف جو ہے تتر بتر نہیں ہوگی. یہ ہے اللہ کی محبوبیت کا مقام. تو دیکھ لو اگر تو اس راستے پر آنا ہے اور خلوص دل کے ساتھ آنا ہے تو اللہ نے تو اپنی محبت کے مقام کی تمہیں اطلاع دے دی ہے. محبوبیت خداوندی کا مقام کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اولاً تو جہاد فی سبیل اللہ جس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو اپنی کمر کسنے کے لیے ہمیں ہمت عطا فرمائے اور دل میں یہ آرزو پیدا کر دے. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ مطلوب مقصود مومن شہادت ہو جائے, اللہ کی راہ میں ہمیں موت آئے, قتال فی سبیل اللہ کے راستے میں اس میں ہمیں موت آ جائے تو اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.